توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روس کے دو ٹوک موقف کو حقیقی معنوں میں آزاد پسند حلقوں بالخصوص مسلم ورلڈ میں بے حد سراہا جا رہا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسئلے پر اپنی دو ٹوک رائے دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ایسی کسی آزادی کو نہیں مانتے جس کے تحت پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی جائے۔ ماسکو میں سالانہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ولادیمیر پوٹن کا کہنا تھا کہ پیغمبر اسلام کی توہین کو اظہار رائے کی آزادی کے طور پر نہیں گنا جا سکتا، کیونکہ یہ عمل مذہبی آزادی کی سنگین خلاف ورزی ہے جس سے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ ولادیمیر پوٹن کا کہنا تھا کہ روس ایک کثیر النسلی اور مختلف عقائد کے ماننے والوں کی ریاست ہے اور اس کے عوام ایک دوسرے کی روایات کا احترام کرنے کے عادی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ خود ان کے موقف کی تائید ہے کہ شان رسالت میں گستاخی آزادی رائے نہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اسلامو فوبیا سے مقابلے کے لیے اس پیغام کو غیر مسلم لیڈرز تک پہنچانا چاہیے۔ دوسری جانب روسی صدر کے بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ولادیمیر پوٹن کا یہ بیان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی اظہار رائے کی آزادی نہیں، عالم اسلام کے اس موقف کی تائید ہے کہ حضور کی حرمت و تقدس آفاقی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم ان کے اس بیان پر ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا تھا کہ عمران خان نے اسلام فوبیا کے خلاف امت مسلمہ کا مقدمہ دنیا کے سامنے پیش کیا، جس کی وجہ سے اب پوٹن جیسے عالمی رہنما بھی اس مسئلے پر دو ٹوک رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ مخالفین کہتے تھے کہ عمران خان کی تقریروں سے کیا ہوتا ہے، مگر عالمی ایوانوں میں اسلام فوبیا کے خلاف آوازیں انہی تقاریر پر مہر لگا رہی ہیں۔ کہا کہ موجودہ حکومت نے اس سلسلے میں رحمت للعالمین اتھارٹی قائم کی ہے، جبکہ تحفظ ناموس رسالت کے لیے بھی اقدامات کیے گئے۔ امارت اسلامی افغانستان نے بھی روسی صدر کے ناموس رسالت پر دیے گئے بیان کا خیر مقدم کیا ہے۔ افغان وزارت خارجہ کے ترجمان عبدالقہار بلخی نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں کہا ہے کہ امارت اسلامی روسی صدر کے بیان کا خیر مقدم کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پوٹن کے اس بیان کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں کہ ان کا ملک افغان حکومت کو تسلیم کرنے کے معاملے پر پیش رفت کرے گا اور ساتھ ہی یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ افغان مرکزی بینک کے ذخائر کو بحال کیا جائے۔ ناظرین، یہ تو واضح ہے کہ توہین رسالت اور خاکوں کی اشاعت پر پاکستان وہ پہلا ملک تھا جس نے جنرل اسمبلی تک اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ اب امید کی جاتی ہے کہ دیگر اسلامی ممالک اور پاکستان کے اندر لبرل حلقے بھی پوٹن کے اس دو ٹوک موقف کے بعد حوصلہ پکڑیں گے اور دنیاوی مصلحتوں کو ایک طرف رکھ کر پاکستان کی توہین رسالت کے حوالے سے ہونے والی کوششوں پر ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو کر دنیا کو ایک مضبوط اور واضح پیغام جاری کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ